به شیئا، اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی کو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، وبذی القربی، اور قرابت والوں کے ساتھ، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور فقیروں کے ساتھ، والجار ذی القربی، اور ہمسایہ قریب کے ساتھ، والجار الجنوبی، اور ہمسایہ اجنبی کے ساتھ، والصاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والے تھوڑے سے وقت کے لیے پاس بیٹھنے والے کے ساتھ، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام باندیوں کے ساتھ، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے بڑائی کرنے والے کو، الذین یبخلون، جو کہ بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور سکھاتے ہیں لوگوں کو بھی بخل، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا ہے اللہ نے اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذابا مہینا، رسوا کرنے والا عذاب، والذین ينفقون اموالهم، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، رئاء الناس، لوگوں کے دکھلانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر، ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور جس کا ساتھی ہو جائے شیطان، فساء قرینا، تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ، اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے اللہ کے دیے ہوئے مال سے، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ حق نہیں رکھتا کسی کا ایک ذرہ بر بھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر نیکی ہو تو اس کو دگنا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پس کیا حال ہوگا جب ہم بلائیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، بشہید، احوال کہنے والے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور بلائیں گے تجھ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا، یعنی ہر امت میں سے ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو گواہی دینے کے لیے حاضر لائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی تھی، لو تسوی بہم الارض، کہ برابر ہو جائے زمین ان کے اوپر، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ تبارک و تعالی، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تقربوا الصلاۃ، قریب نہ جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، جس وقت کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ سمجھنے لگو، ما تقولون، جو کچھ تم کہتے ہو، ولا جنبا الا عابری، اور نہ اس وقت کے غسل کی حاجت ہو، الا عابری سبیل، مگر اور جنابت کی حالت میں، یعنی جب غسل فرض ہو جائے تو اس صورت میں بھی تم نماز کے قریب مت جاؤ، الا عابری سبیل، مگر باستثناء تمہارے مسافر ہونے کی حالت میں، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آیا کوئی شخص تم میں سے جائے ضرورت سے، او لامستم النساء، یا پاس گئے ہو، مجامعت کی ہو، صحبت کی ہو عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، پھر نہ ملا تم کو پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو قصد کر لو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم، اپنے منہ کو ملو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے نہیں دیکھا ان کو جن کو دی گئی کچھ حصہ کتاب میں سے، یشترون الضلالہ، وہ خرید کرتے ہیں گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بہک جاؤ راہ سے،
واللہ اعلم بأعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفیٰ باللہ ولیہ، اور اللہ کافی ہے حمایتی، وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ من الذین ہادوا، بعض لوگ یہودی پھرتے ہیں، یحرفون الکلمہ، وہ پھیرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، الکلمہ بات کو، عن مواضعہ، اس کے ٹھکانے سے، ویقولون، اور کہتے ہیں، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نہ مانا، واسمع غیر مسمع، اور کہتے ہیں کہ سنایا جایو، وراعنا، اور کہتے ہیں راعنا، لیم بالسنتہم، موڑ کر اپنی زبان کو، وطعنا فی الدین، اور عیب لگانے کو دین میں، ولو انہم قالوا، اگر وہ کہتے کہ سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور مانا، واسمع، اور سن، وانظرنا، اور ہمارے حال پر نظر کرم فرما، لکان خیر لہم، تو یہ بہتر ہوتا ان کے حق میں، واقوم، اور درست ہوتا، ولکن لعنہم اللہ، لیکن لعنت کی اللہ نے ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم۔ یہ جو لفظ آیا ہے نا، اسمع غیر مسمع، آیا ہے واسمع غیر مسمع، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تم ہماری بات سنو اور خدا کرے کہ تم کو کوئی بات سنائی نہ جاوے، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اس کا مطلب بہترین جو مفسرین نے بیان کیا ہے، خاص طور پر حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو کوئی مخالف اور رنج دہ بات نہ سنائی جائے، بلکہ آپ کا ایسا اقبال رہے جو بات فرمائیں سب اس کے جواب میں موافق ہی بات آپ کو سنائے۔ اور برا مطلب اس کا پھر یہ بنے گا کہ تم کو کوئی موافق اور مسرت بخش بات نہ سنائی جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں اس کا جواب مخالف ہی آپ کے کان میں پڑے، یہ اس کا غلط مطلب ہے۔ اور تیسرا لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ راعنا، اس کے بھی دو معنی میں نے پہلے سورہ بقرہ میں بیان کر دیے تھے۔ ایک تو اس کا معنی اچھا ہے، جس کا معنی ہے ہمارے حال کے اوپر رعایت فرما دیجئے، اور دوسرا اس کا برا مطلب ہے جو کہ یہودی اس سے لیتے تھے اور وہ اس کو گالی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طور پر کہ یہ اپنی زبانوں کو لہجہ اور لہجہ سے جو وقارت اور اچھا والا لہجہ ہوتا ہے، اس سے حقارت والا لہجہ اختیار کر کے زبان کو پھیر کر اور دل میں دین میں طعنہ زنی اور تحقیر کی نیت سے یہ بات کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتاب والو ایمان لاؤ، آمنو ایمان لاؤ، بما اس کتاب پر نزلنا جو ہم نے اتاری ہے، مصدقا لما معکم تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا قبل اس کے کہ ہم مٹا ڈالیں بہت سے چہروں کو، فنردھا علی ادبارہا پھر ان کو الٹ دیں پیٹھ کی طرف، او نلعنہم یا لعنت کرے ان پر، کما لعنا اصحاب السبت جیسے ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ، لمن یشاء جس کے چاہے، ومن یشرک باللہ اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کا کسی کو، فقد افترا اسما عظیما تو اس نے باندھ لیا اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا گناہ، وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تو نے نہیں دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہے، ولا یظلمون فتیلا اور ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر تاگے کے برابر، یعنی کھجور کی گٹھلی کے اندر جو باریک سا
تاگہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، کہہ دیجئے انظر دیکھیے کیف یفترون کیسے باندھتے ہیں علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، وکفی بہ اثما مبینا اور کافی ہے یہی گناہ صریح۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شرکیہ عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ شرک کی میں نے شروع میں بہت سی قسمیں بیان کی تھی۔ ایک شرک فی العلم ہے کہ کسی بزرگ یا پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب کچھ احوال جو ہے اس کو معلوم ہے، جیسے نجومی ہے، نجومیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، تو اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نے نفی کی ہے کہ آدمی یہ شرک بھی نہ کرے۔ اور ایک شرک فی تصرف ہے، کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا اور کسی سے مرادیں مانگنا، رزق مانگنا، اولاد مانگنا۔ ایک شرک فی العبادت ہے کہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا یا کسی کے نام پر جانور چھوڑ دینا یا چڑھاوا چڑھانا یا کسی کے نام کی منت ماننا یا کسی قبر یا مکان کا طواف کرنا اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی رسم جاری کرنا، اور یا کسی کے روبرو اس کو جھکنا، رکوع کرنا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، اور دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سمجھنا اور کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ شرک فی العبادت کے قبیل سے ہے۔ یہ سب جو ہے وہ ممنوع ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ قطعاً جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، البتہ اگر صدق کے دل سے توبہ کر لے اور صحیح جو ہے وہ راہ مستقیم اختیار کر لے اور ہر قسم کی شرک سے برات کا اظہار کر لے تو پھر اس کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا کتاب کا کچھ حصہ، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں، وہ یقین لاتے ہیں بالجبت والطاغوت بتوں اور شیطان پر، ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی، اور کہتے ہیں کافروں کو کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں، من الذین آمنوا سبیلا، ان لوگوں کے راستے سے جو ایمان والوں کا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہی ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر لعنت کرے اللہ تعالیٰ، فلن تجد لہ نصیرا، تو نہیں پائے گا، تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک، اچھا اس میں ایک بات تو یہ ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ کسی معین شخص کے بارے میں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے اس پر لعنت جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ فاسق ہو۔ ام لہم نصیب من الملک، یا کیا ان کا کچھ حصہ ہے بادشاہت میں، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کہ یہ نہ دیں گے لوگوں کو ایک تل برابر، ام یحسدون الناس، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس بات پر، علی ما آتاہم اللہ، کہ جو دیا ہے اللہ نے ان کو، من فضل اپنے فضل سے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، سو ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب، والحکمت اور طے کی باتیں، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو دی ہم نے بڑی سلطنت، ومنہم من آمن بہ، پھر ان میں سے کسی نے اس کو مانا، ومنہم من صد عنہ، اور کوئی اس سے ہٹا رہا، وکفی بجہنم سعیرا، اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالی بجہنم سعیرا، اور کافی ہے بجہنم سعیرا دوزخ کی بھڑکتی آگ۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جو لوگ منکر ہوئے ہماری آیتوں سے، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو ڈالیں گے آگ میں، کلما نضجت جلودہم، جس وقت جل جائے گی کھال ان کی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم بدل دیں گے ان کو اور کھال، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھتے رہیں عذاب، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، سندخلہم جنات، ہم ان کو داخل کر دیں گے ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو داخل کریں گے
گھنے چھاؤں میں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ پہنچا دو امانت الی اہلہا، امانت والوں کو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو تو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو، ان تحکموا بین الناس، تو فیصلہ کرو انصاف سے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں سے حاکم ہوں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم جھگڑ پڑو کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو رجوع کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ ذَلِكَ خیر، یہ اچھی بات ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہت بہتر ہے اس کا انجام۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی خدمت اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت سمجھی جاتی تھی۔ جو لوگ بیت اللہ کی خدمت کے لیے متعین ہو جاتے تو پوری قوم میں ان کو ممتاز مانا جاتا تھا، اور پھر بیت اللہ کی مختلف خدمتیں مختلف لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھیں۔ زمانہ جاہلیت سے ایام حج میں حجاج کو زمزم کا پانی پلانے کی خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی، جس کو سقایہ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح بعض خدمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ابو طالب کے حوالے تھیں۔ اسی طرح بیت اللہ کی کنجی اور مقررہ ایام میں اس کو بند کرنے کی خدمت حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھی۔ حضرت عثمان ابن طلحہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ شریف کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے روکا اور انتہائی ترشروئی دکھائی۔ آپ نے بڑی بردباری سے عثمان ابن طلحہ کے کلمات کو برداشت کیا اور پھر فرمایا کہ اے عثمان، شاید تم ایک روز بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دو گے اور پھر مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کے حوالے یہ کر دوں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش تو ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش اور عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ یہ کہتے ہوئے بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد وہ یہ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، لیکن اپنے قوم کے تیور بدلتے ہوئے میں نے دیکھے تو کہ وہ سب مجھے ملامت کرنے لگیں گے، اس لیے میں اپنے ارادے کو پورا نہیں کر سکا۔ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ شریف کی کنجی طلب فرمائی، میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان ابن طلحہ کنجی لے کر بیت اللہ شریف کے چھت کے اوپر چڑھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے زبردستی کنجی ان کے ہاتھ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، اور بیت اللہ میں داخلہ اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو پھر یہ کنجی مجھ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ لو اب یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ
تمہارے خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی، جو شخص تم سے یہ کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ تو یہ حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کنجی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے پیچھے سے آواز دی اور بلایا اور فرمایا، کیوں عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ تو اب مجھے وہ بات یاد آ گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت فرمائی تھی کہ ایک روز تم یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک یا رسول اللہ، آپ کا ارشاد پورا ہوا۔ اس وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف سے باہر تشریف لائے تو یہ آیت تلاوت کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ کہا کہ اس سے پہلے یہ آیت کبھی میں نے آپ سے نہیں سنی تھی، اور اس وقت آپ بیت اللہ شریف کے اندر تھے، تو اس آیت کی تعمیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر بیت اللہ شریف کی چابیاں ان کے حوالے کر دی، کیونکہ حضرت عثمان بن طلحہ نے یہ کنجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی اور یہ کہہ کر دی تھی کہ میں یہ امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا اختیار حاصل تھا کہ جو چاہیں کریں، لیکن قرآن کریم نے صورت امانت کی بھی رعایت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت کی کہ کنجی ہی کو واپس فرما دیں۔ حالانکہ اس وقت حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست کی تھی کہ جس طریقے سے بیت اللہ کی خدمت سقایا اور اس طریقے سے اس کا بند کرنا ہمارے حوالے ہے، کنجی بھی ہمیں عطا کیجیے، مگر اس آیت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو رد کر کے چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی۔ یہ تو اس آیت کا شان نزول ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ امانت کی جو ادائیگی ہے اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید ذکر فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص میں ایمان ہی نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور جس شخص میں معاہدہ کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا یہ ہے نا کہ یہاں پہ اولو الامر کا لفظ آیا ہے، لغوی اعتبار سے یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا نظام و انتظام ہو۔ اس لیے بہت سے مفسرین نے اولو الامر کا مصداق علماء اور فقہاء کو قرار دیا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور نظام دین ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور کچھ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اولو الامر سے مراد یہ حکام اور امراء ہیں جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ دونوں طبقوں کو شامل ہے، یعنی علماء کو بھی اور حکمراں اور امراء کو بھی شامل ہے۔ اور اس آیت میں ظاہراً 3 کی اطاعتوں کا حکم ہے، اللہ، رسول اور اولو الامر، لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات نے یہ واضح کر دیا ہے کہ حکم و اطاعت دراصل صرف ایک اللہ ہی کی ہے، اور اس کی اطاعت کی عملی صورت 4 حصوں میں منقسم فرمائی ہے۔ ایک تو وہ چیز جس کا حکم صراحتاً خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرما دیا ہے، اس میں کسی تشریح کی اور کسی تفصیل کی حاجت ہی نہیں ہے، جیسے شرک اور کفر کا انتہائی جرم ہونا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، آخرت اور قیامت پر یقین رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق ماننا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کو فرض سمجھنا،
یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی تعمیل بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور دوسرا احکام کا وہ حصہ ہے جن کے اندر تفصیلات اور تشریح طلب ہیں۔ مثلا قرآن کریم کا کوئی آیت مجمل ہے یا مبہم ہے، اس کی تشریح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی جاتی ہے۔ آپ نے احادیث کے ذریعے سے، جو کہ در حقیقت وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، اس کی توضیح فرما دی ہے۔ اس قسم کے احکام و اطاعت بھی اگرچہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے چونکہ یہ احکام واضح طور پر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امت تک پہنچے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت ظاہری اعتبار سے رسول کی اطاعت کہلاتی ہے، جو حقیقت میں اطاعت الہی کے ساتھ متحد ہونے کے باوجود ظاہری اعتبار سے ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ تیسرا درجہ وہ احکام ہے جو نہ قرآن میں صراحتاً مذکور ہیں، نہ حدیث میں ہے، اور ذخائر احادیث میں متضاد روایات اس بارے میں ملتی ہیں۔ ایسے احکام علماء مجتہدین قرآن و سنت سے جو ہے وہ نکالتے ہیں، تو ان احکام کی اطاعت بھی اگرچہ در حقیقت قرآن و سنت سے مستفاد ہونے کی وجہ سے اطاعت خداوندی ہی کے اندر شامل ہے، مگر ظاہری اعتبار سے چونکہ فقہا نے یہ احکام نکالے ہیں، اس لیے علماء کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ اس تیسری قسم میں ایسے احکام بھی شامل ہیں جن کی کتاب و سنت کی روشنی کو کوئی پابندی عائد نہیں، بلکہ ان میں عمل کرنے والے کو اختیار ہے، جس طرح چاہیں کریں، جس کو اصطلاح میں مباحات کہا جاتا ہے۔ ایسے احکام جو ہے وہ عملی اس کا انتظام حکام کے سپرد ہے، وہ حالات اور اس طریقے مصالح کے پیش نظر کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔